متبادل کے ساتھ میں ہوں عاطف توقیر۔ آج آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور متبادل میں ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہر بار ہر اتوار کو جب آپ سے ملاقات ہو تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوشش بھی کریں کہ آپ سے اس ہفتے کی جو اہم خبریں ہیں ان پر تفصیلی بات ہو اور وہ اینگل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائیں جو اینگلز ہم سے چھپائے جاتے ہیں یا بتائے نہیں جاتے۔ فیض صاحب کی ایک مشہور نظم ہے، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم پست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، تو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ فیض صاحب نے کئی دہائیاں قبل یہ نظم کہی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ نظم آج بھی بالکل ویسی ہی منطبق ہے جیسے کئی دہائیاں پہلے تھی۔ ہمارا دیس ہے کہ وہاں کچھ بھی بدلتا نہیں، ہمارا دیس ہے جہاں برسوں گزر گئے، آزادی کو بھی برسوں گزر گئے، آزادی حاصل کیے بھی اور یہ نعرہ لگائے بھی کہ ہم نے گوروں کو انگریزوں کو اپنے دیس سے بے دخل کر دیا، مگر آج بھی ہماری حالت ویسی ہی ہے۔ متبادل میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آزادی کو صحیح معنوں میں جئیں، اپنے ملک اور اپنے آس پاس لوگوں کے حوالے سے وہ پروپیگنڈا نیریٹیوز اور وہ اسٹیٹ ڈسکورس جو ہماری آنکھوں کے آگے پٹیاں باندھنے اور ہمیں ایک خاص فریمنگ سے دنیا کو دیکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک خاص کلاس کی جانب سے اس پر سوال اٹھائے جائیں، اور پھر کوشش یہ کی جائے کہ ہر ہفتے کوئی اہم خبر لے کر یہ دیکھا جائے کہ ہمیں کیا بتایا گیا اور وہ خبر کیا ہو سکتی تھی یا اس کے دیگر پہلو کیا ہیں۔ میں پہلے دیکھ لوں کہ اگر میری آواز درست انداز سے آپ تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ٹھیک آ رہی ہے، تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر آپ احباب بتا دیں گے مجھے تو میرے لیے خاصی آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کی مجھے تو یہاں پر جو میرا فیڈ بیک ہے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ چلیے جناب، یہ ٹھیک ہے، تو آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے کی اہم خبر ظاہر ہے کوئٹہ میں وہ بم دھماکہ تھا جس میں 70 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، اور پھر ہمیں ظاہر ہے جس طرح ہر
سانحے کے بعد کہا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ شہید ہونے والوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ وہی بات ہے جو پشاور میں 150 بچوں کی ہلاکت پر بھی ہم نے سنی تھی. یہی وہی بات ہے جو ہمارے بازاروں پر حملوں، ہماری درسگاہوں پر حملوں، درباروں پر حملوں، مسجدوں پر حملوں، پھر اقلیتوں کی عبادت گاہوں، گرجا گھر، مسیحیوں کی بستیاں، مندر، ان تمام پر حملوں کے بعد ہمیں عموماً جو ایک سہانا خواب دکھایا جاتا ہے وہ اسی نیریٹو پر ہوتا ہے کہ مرنے والوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے مرنے والوں کا خون غالباً رائے گا ہی جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ رائے گا نہ جاتا تو کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوتی. حالات یہ ہیں کہ ہر روز پچھلے دن سے زیادہ خراب اور پچھلے دن سے زیادہ برا دن ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس خبر کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک ایسا موقع، بڑی قومیں ایسے کسی موقع پر اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، اور وہ نقطہ ہوتا ہے کہ جو زخم ہے اس زخم کو بھرا کیسے جائے، اس زخم سے متاثرہ افراد کو کس طرح سے سینے سے لگایا جائے، ان کی داد رسی کیسے کی جائے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیسے کیا جائے. دنیا بھر میں ایسے مواقع پر الفاظ ڈھونڈے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو درست انداز سے تسلی دے سکیں. مگر یہ دھماکہ ہوتا ہے تو میں وہ جو خبریں ہیں وہ میں آپ کی نظر کر دوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تقسیم کتنی زیادہ ہے ہمارے ہاں. عمران خان کی جماعت کی طرف سے اس سانحے پر جو فیڈ بیک تھا، جو رد عمل تھا، جو ری ایکشن تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع ہوتی ہے یا جب بھی وہ گرنے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ اصل میں سی پیک کے خلاف سازش ہے. محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ حملہ ایجنسیوں کی ناکامی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ اس میں بھارت انوالو ہے. پھر فوج یہ کہتی ہے کہ سیاستدانوں کے بیانات سے آپریشن ضرب عضب کے نتائج پر حرف آ رہا ہے. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر غالباً عمل ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا، جبکہ پنجاب کے وزیر قانون ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ یقیناً غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اب بات یہ ہے، اس خبر سے ذرا اس خبر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں. اب عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جب کوئی تحریک چلتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ حکومت نے کرایا ہے. یعنی اسلام آباد حکومت نے خود کوئٹہ میں یہ دھماکہ کروایا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ عمران خان صاحب کی تحریک جو چل رہی ہے، تحریک انصاف کی جو احتساب کی تحریک چل رہی ہے، وہ کامیاب ہونے سے روکی جائے یا اس سے توجہ ہٹائی جائے. یہ عمران خان کی پارٹی کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی نظر میں حکومت اس میں ملوث ہے. اچھا، پھر اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک ملک جس میں حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ دوسرا ملک یا غیر ملکی ہاتھ ہے، اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہو کہ حکومت ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان سیاسی جماعتوں کی بصیرت کیا ہے. اب وہ 70-80 افراد جو ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر وکلا تھے اور کچھ میڈیا کے نمائندے بھی تھے، میں آج ٹی وی کا ایک کیمرہ مین بھی تھا، ان کو ذرا اس پورے واقعے کو تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتے ہیں. یہ 70 یا 80 افراد اور کئی درجنوں جو زخمی ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد ظاہر ہے وکلا کی تھی، اور یہ تمام لوگ، ان میں غالباً زیادہ تعداد اپنے گھر کے واحد کفیل لوگ بھی تھے.
جو زخمی ہوئے ہیں ان میں بے شمار تعداد ایسے افراد کی جو اپاہج بھی ہوئے ہیں، یعنی اب وہ اس روزمرہ کی طرح کام نہیں کر سکیں گے جیسے وہ کرتے تھے۔ اب ایک اوسط خاندان کا تصور کیجئے جس میں 5-6 افراد ہوں، اور پھر اس 5-6 افراد کا ایک گھر کا ماہانہ بجٹ بنائیے۔ اب آپ اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ عمران خان یا نواز شریف یا راحیل شریف یا محمود خان اچکزئی یا دوسرے اہم رہنما پاکستان کے، ان سے یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے کسی بیان میں ان متاثرہ خاندانوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 8-10 سال سے ہر بار حکومت یہ کہتی ہے کہ 50,000 سے زائد افراد دہشت گردی کی جنگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ 50,000 افراد جس ملک میں مارے جا چکے ہوں، دہشت گردی کی جنگ کی نذر ہو چکے ہوں، اس ملک میں حکومت اور سیاسی جماعتوں اور باقی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ افراد جو متاثر ہوئے ہیں ان کے بچوں کے مستقبل، ان کے لیے منصوبہ بندی کیا کی گئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کے بچے ہیں، یہ بھی تدفین سے باہر نکلے ہوں گے، ان افراد کی جن کی بعض کی تو لاشیں شناخت تک نہیں ہوئی ہوں گی۔ بہرحال وہ تدفین سے نکلے ہوں گے، اس دکھ سے نکلے ہوں گے، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے بیانات بھی انہوں نے سنے ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ان کے بچوں نے ایک نئی کلاس میں جانا ہوگا، ایک نئی جماعت میں جانا ہوگا، انہیں اسکول کی فیس درکار ہوں گی، انہیں کتابیں درکار ہوں گی۔ اس کے بارے میں ریاست کا کوئی ادارہ یا کوئی سیاسی جماعت کوئی منصوبہ نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا یہ واقعات کا ڈھیر ہے، اور یہ رویہ بھی پہلا رویہ نہیں ہے، یہ رویہ بھی ایک تسلسل کا رویہ ہے جو ہم پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ آج یوم آزادی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم 70 سال بعد خود سے سوال پوچھتے جا رہے ہیں کہ آزادی کیوں درکار تھی ہمیں۔ اب ذرا پیچھے آئیے تاریخ میں، ہندوستان پر ایک شاہی خاندان راج کرتا تھا۔ آج تک ہمیں یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پر۔ اس دور میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیاں ذرا دیکھیے، وہ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، کیسی بدحالی تھی۔ ہندوستان بھر میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تھیں جو وہاں کے لوگوں کا خون چوس کے اس سلطنت کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور بادشاہوں کی شان و شوکت بڑھتی جاتی تھی۔ پھر برطانوی راج آ گیا، یورپ سے ایک ٹولہ آیا اور اس نے ان بادشاہوں کو چلتا کیا اور خود بادشاہت اختیار کر لی، سڑکیں بنائیں اور پٹریاں بچھائیں تاکہ اس خطے کا لہو آسانی سے چوسا جا سکے، اس کے وسائل آسانی سے لوٹے جا سکیں۔ پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اس ٹولے کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے تاکہ ہم عزت کی روٹی کھا سکیں۔ وہ جملے جو برطانوی دور میں، اس دور میں مختلف ریستورانوں اور میس کے باہر لکھے ہوتے تھے کہ ہندوستانی اور کتے داخلہ نہیں حاصل کر سکتے، یا ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یا برطانوی راج سے پہلے مسلمان سلطنت کے اندر بھی رویہ یہی تھا، کہا نہ جاتا ہوگا مگر رویہ یہی تھا۔ کوئی غریب شخص کسی امیر کے محل میں آج بھی داخل ہو کے دکھائے، لکھا نہیں ہے مگر یہی ہے۔ آپ کسی جرنیل کی طرف جا کے دکھائیے، آپ کسی بڑے سیاستدان کی طرف جا کے دکھائیے، یہ لوگ ہاتھ تک نہیں ملائیں گے آپ سے۔ پھر
پاکستان بن جاتا ہے اور ایک نیا ٹولہ آ کے پاکستان پر قبضہ کر لیتا ہے، تو صاحبو، میں اس زمین کا بچہ ہوں یا اس زمین کا بیٹا ہوں. اس زمین پر سلطنت مغلیہ ہو یا برطانوی راج ہو یا جمہوری پاکستان ہو، میری زندگی پر کیا فرق پڑا؟ میری بلا سے یہ جس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس آزادی کا میری زندگی پہ فرق کیا پڑا ہے؟ آج سے 200-300 سال پہلے جب وہاں مغل تھے تو اس وقت بھی مجھے ایسی ہی ذلت کا سامنا تھا. پھر گورے آ گئے اور میری جلد کے رنگ اور میری نسل کی بنیاد پر مجھے حقیر سمجھا گیا، اور آج ایک خاص ٹولہ، ایک خاص کلاس، اس نے بالکل ویسے ہی انداز سے اس ملک کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی وہ تقسیم، وہ تخصیص برقرار ہے. تو اس زمین پر کوئی مغل حکومت ہو، کوئی اشوکا بادشاہی کرے، کوئی غزنوی آئے، کوئی برطانوی راج آ جائے، یا کوئی پاکستان بن جائے، ایک عام آدمی کی زندگی پر فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، تو صاحب کس بنیاد پر آزاد ہوں؟ اور میری آزادی ہے کیا؟ میری آزادی کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی بات تو ہوگی کہ جو کل تھی اور آج نہیں تھی، یا جو کل نہیں تھی اور آج مجھے مل گئی. مجھے بتائیے کیا ہے آزادی میری؟ کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو کل اور آج میں فرق ہو گئی ہو. بلکہ یقین مانیے تو نظر آئے گا کہ حالت پہلے سے بری ہے. پہلے شاید غربت کا یہ عالم نہیں تھا، پہلے شاید پھر بھی روٹی مل جاتی ہوگی، پہلے شاید اس حد تک فرقہ بندی نہیں تھی، پہلے شاید مجھے مسلک اور مذہب کے نام پر اس طرح سڑکوں پر گولیاں نہیں ماری جاتی تھی، پہلے شاید مجھے بولتے ہوئے یا کچھ کہتے ہوئے میرے، یا حکومت کے خلاف بولتے ہوئے یا کچھ لکھ دیتے ہوئے جیل میں بھیجا جاتا تھا. آج جیلوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کیونکہ سڑکوں پر ہی ان کی لاشیں گرا دی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سوال کرنا انتہائی ضروری ہے، حکومت سے بھی، جمہوریت سے بھی، ریاست سے بھی اور فوج سے بھی، کہ کسی روز بیٹھ کر تمام افراد مجھے یہ بتا دیں کہ اس آزادی سے مجھے یہ ملا ہے، اور اگر ملا ہے تو مجھے یقیناً شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ملا ہے تو مجھے بتایا جائے کہ میرے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک مجھے یہ سب کچھ دینے سے قاصر کیوں ہے، جو کسی بھی آزاد ریاست میں کوئی ریاست اپنے فرد کو دیتی ہے. یہ آج کی خبر جس پر بات کرنا ضروری تھی، اور یہ بات کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. میڈیا میں یہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. میڈیا میں یہ بات تو ہوگی کہ اس میں بھارت کی سازش ہے، یہ بات تو ہوگی کہ اس میں سی پیک پر ضرب لگانے کی کوشش ہے، یا پاکستان کی اقتصادی ترقی پر حرف لانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. لیکن یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا گیا ہے. کیا ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ریاست نے ان کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر پر رکھ لی ہے؟ کیا ان کا نان نفقہ، ان گھرانوں کا، وہ ریاست نے اپنے ذمے لے لیا ہے؟ اور اگر نہیں لیا ہے تو کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ خون رائے گا نہیں جاتا ہے کا نعرہ کافی نہیں ہے. یہ بتانا ہوگا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ کس کی وجہ سے پیش آیا، اس میں حکومتی پالیسیاں کتنی انوالو تھیں، اس میں سیکیورٹی اداروں کی کتنی ناکامی تھی. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جو متاثر ہو گئے ہیں، جن کی ٹانگیں اڑ گئیں، جن کے بازو کٹ گئے، یا جو زندگی سے دور ہو گئے، جن سے زندگی چھین لی گئی، ان کے خاندانوں کے لیے ریاست نے کیا کیا ہے، یا کیا کرنے کا ارادہ ہے یا منصوبہ ہے. یہ انتہائی ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یقین مانیے یہ باقی باتیں خواب فروشی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہر روز
آپ کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے اور وہ جھوٹا خواب ہے. 70 سال اس ملک کو ہو گئے اور آج اس کی اقتصادیات، اس کی سیاسیات، اس کی معاشیات، اس کی معاشرت، اس کی جامعات، کہیں کوئی ایک عنصر ایسا نظر دکھائی نہیں دیتا یا نظر نہیں آتا جو یہ بتا سکے کہ آزادی سے اس پر فرق پڑا ہے. 30-35 سال پہلے کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ وہ اٹھا کے دیکھیں تو لگے گا جیسے زبوں حالی کی کیفیت ہے. ہر روز پچھلے روز سے زیادہ برا ہے. ہر روز ایک بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے. اس لیے اس بزم سے ہماری یہ کوشش ہوگی آئندہ بھی کہ سوال اٹھائے جائیں اور یہ پوچھا جائے حکومت سے بھی، ریاست سے بھی اور اداروں سے بھی کہ ایک عام فرد، ایک عام شخص، اس کی زندگی پر یا اس کے مستقبل پر کیا کچھ اثرات یا کتنے اچھے اثرات ان حکومتی پالیسیوں یا ان ریاستی پالیسیوں یا ان اداروں کی پالیسیوں سے پڑ رہے ہیں. اگر مجھے فوج درکار ہے تو اس لیے درکار ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے، تحفظ نہیں ہے. اگر مجھے حکومت درکار ہے تو اس لیے درکار ہے کیونکہ مجھے انتظام چاہیے، انتظام نہیں ہے. اگر مجھے ادارے درکار ہیں تو اس لیے درکار ہیں کیونکہ مجھے ایک انصرام چاہیے، انصرام نہیں ہے. تو پھر ہمیں درکار کیوں ہے؟ اگر اسی طرح ہمیں سڑکوں پر مرنا ہے، اگر اسی طرح فرقہ بندی، مسلک، مذہب، رنگ، نسل اور زبان پر ہی ہمیں مرنا ہے تو ہمیں کسی بھی ادارے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ایسا تو کسی بھی ایسے ادارے یا کسی بھی ایسے علاقے میں ہو سکتا ہے جہاں پر ادارے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے یہ سوال ضروری ہے اور یہ سوال کیا جاتا رہے گا. متبادل سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اور بلا خوف آپ تمام افراد جو اس بزم کا حصہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام جو ابھی اس بزم کا حصہ نہیں ہے لیکن ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے اور یہ آپ کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے حق کی بات ہے اور آپ کے مستقبل اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے. اگر ہم یہ آج نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے نہ اپنے قلم کا حق ادا کیا نہ اپنی قوم کا. فراز کی مجھے ایک نظم یاد آتی ہے، محاصرہ. غنیم شہر نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد داد و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج نگاہ میں ہیں. معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سایل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گدا گرانے سخن کے ہجوم سامنے ہیں. قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، مجھے نہ حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ. اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکو ہے قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہردم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو عدالت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. تو متبادل میں اگلی بار بھی جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اس ہفتے کی کوئی اہم خبر اور اس خبر پر
दूसरा रवैया या दूसरी नज़र, वो हमारे दरपेश रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस बज़्म को, इस प्रोग्राम को अपनी अपनी वॉल पर इसी वक्त शेयर कर दें ताकि दूसरे अहबाब उन तक हमारी बात पहुंच जाए। जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है, कुछ दोस्त हैं उन्होंने यकीनन शेयर कर दिया, कुछ अहबाब ने शेयर नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी अपनी वॉल पर इसे शेयर कर दें। मैं आखिर में तमाम दोस्तों का नाम ले लूँ। सलमान इस वक्त हमारे साथ हैं, तहरीमा आप भी साथ हैं, सज्जाद, फ़हीम आप हमारे साथ साथ हैं, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ़हीम शुक्रिया आप साथ साथ रहे, अब्दुल अलीम हमारे साथ हैं, बासत सुल्तान, सज्जाद अहमद चांडियो, उसी तरह सदफ़ आप भी इस बज़्म में हमारे साथ साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, और उम्मीद है कि आपसे अगले हफ्ते के रोज़ आंखें गज़ल हैं आपकी में, और इतवार के रोज़ मुतबादिल में फिर से मुलाकात होगी। मैं आखिर में कोशिश करूँगा कि आपको एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त ज़ाहिर है ये करना ज़रूरी है कि आप इस बज़्म को अपने अपने तईं अपने अपने पेज पर शेयर कर दें ताकि दूसरे अहबाब तक हमारी ये बात भी पहुंच जाए, और साथ ही साथ ये भी अहम है कि हम आइंदा जब बैठें तो आज से ज़्यादा लोग हमारे साथ हों ताकि एक कारवां हो, एक काफ़िला हो, वो काफ़िला जो सच्चाई के साथ, पूरी दियानत के साथ और पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठा सकता है अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। मैं एक आखिर में एक बरसों पुरानी एक मेरी नज़्म थी, वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। उसका नाम है खुला ख़त। खुला ख़त है मेरा अर्ज़े वतन के सारे चोरों और लुटेरों को, कि जिनकी जेब में सिक्कों की सूरत माँ की इज़्ज़त है। खुला ख़त है सियासत के हर एक दल्लाल टोले को, सुखन जिनका ज़ुबान जिनकी सरे बाज़ार बिकती है, हज़ारों बार बिकती है, कि जिन लोगों ने धरती माँ को नीलामी में एक बोली के बदले बेच डाला है। खुला ख़त है मेरा उन सब कलमकारों अदीबों को, कि जिनकी सोच का महवर मेरे लोगों की महरूमी, मेरे अपनों की दहशतनाक आँखें थीं, मगर अब के वही अहले कलम अहले रिया बनकर ज़रा सी दादो तहसी के लिए एक खल्लते कम ख्वाब की खातिर कभी ऐवान कातिल में, कभी आमिर के बाजू में मेरे मजलूम लोगों की सभी मजबूरियों को गिरवी रखकर अपनी जेबों में लहू आलूद सिक्के भर रहे हैं, और खुश हैं, मुतमईन भी हैं। सुनो बटुए के लोगों, आज तुम लोगों ने हद कर ली, कि जिस मट्टी ने तुमको कोक से फूंका जवानी दी, उसे तुमने ज़रा से माल की खातिर किसी कातिल, किसी जाबिर के पैरों में बिछाया है। मगर सुन लो कि इस बाज़ार से थोड़ा सा आगे सरफरोशों का कबीला है, वहीं पर उस कबीले में अभी कुछ लोग ज़िंदा हैं, कफन जिनका सफ़ा है और लहू जिनकी स्याही है। सुनो कि उस कबीले में हर एक ने पाक मट्टी की कसम कुछ यूं उठाई है कि वो तब तक तुम्हारे सामने ना हार मानेगा कि जब तक एक कतरा भी रगों में रोशनाई है। अपना ख्याल रखिएगा। मुतबादिल में आपसे अगले इतवार को मुलाकात होगी, और आंखें गज़ल हैं आपकी में आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे हफ्ते को। खुदा हाफिज़।